فلسطین آزاد دارالحکومت بین المقدس ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل اسمبلی سے خطاب. عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا. تلاوت کلام پاک سے تقریر کا آغاز کیا. سب سے پہلے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا. کہا کیا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں. آگ اور خون کا کھیل فوری بند کرائیں. عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے. پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا مطالبہ. کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے. 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا. بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات فوری واپس لے. خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے. پاکستان بھارت کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے. وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا. آرمی چیف جنرل آصم منی کا کراچی میں تاجروں سے خطاب. معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا. ملک کی بہتری کے لیے دستیاب مواقع پر بھی گفتگو کی. تاجر برادری نے معیشت کے فروغ کے لیے SIFC کے کردار کو سراہا. سپہ سالار نے انووسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کیا. تقریب سے خطاب میں کہا IT پارک نوجوانوں کو معیاری تربیت فراہم کرے گا. دورہ کراچی کے دوران آرمی چیف کو پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ بھی دی گئی. تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی. PTI کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی. 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگ لیا. موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں. عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ PTI کی دستاویز پر عدالت نے ECP کو نوٹس جاری کیا، نہ ہی جواب طلب کیا. الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا. ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا. بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی. امیدواروں نے پارٹی وابستگی کی ڈکلریشن جمع نہیں کروائے. قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی. PTI کی حمایت یافتہ عادل بازئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کی نشستوں کی تعداد 215 ہو گئی. عادل بازئی کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر اور راؤف حسن کو نوٹس جاری کر دیے. سماعت 2 اکتوبر کو ہوگی. PTI وکلا انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں دلائل دیں گے. گزشتہ سماعت پر بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگی تھی. آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. آئینی ترامیم جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے سارا کھیل رچایا جا رہا ہے. PTI کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں. اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا. شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الاٹ کریں. سینٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے. آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کی باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج. PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں. آج راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا. لطیف کھوسہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا. ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے.
پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی تیاریاں تیز، انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی۔ راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ، چاروں اضلاع میں جلسے جلوس پر پابندی عائد۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا امکان۔ پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کرنے اور ریلیاں روکنے کا پلان۔ میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل کرنے پر غور۔ راجہ بشارت، سمابیہ طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں۔ تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ دوسرے اضلاع سے اضافی نفری، قیدی بسیں بھی طلب کر لی۔ آنے والا سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سارے سنگ میل عبور کریں۔ بحث ہو رہی ہے آئینی عدالت ہو، کوئی کہہ رہا ہے سیاسی عدالت ہو، دونوں چھوڑیں، عوامی عدالت بنائیں جہاں 24 کروڑ لوگوں کے جو کیسز ہیں اس پر بات ہو۔ آئندہ سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھے گا۔ مولانا سے ملاقات میں ان کی سیاسی بصیرت سے آگاہی ملی۔ آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں عوامی عدالت بننی چاہیے تاکہ عوام کے مسائل ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کراچی ملک کی معیشت کا ہب ہے، نوجوانوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دے کر ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے سب مل کر کام کریں۔ مرتضی وہاب اچھا کام کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے انڈونیشیا کے یوم آزادی پر فوارہ چوک پر پاک انڈونیشیا پرچم بھی لہرایا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں خطاب، کہا عوام آئین و قانون کے مطابق چیف جسٹس کی تقرری چاہتے ہیں۔ پاکستان میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ برسر اقتدار ٹولہ مرضی کے فیصلے کرنے کا خواہش مند ہے۔ آئینی ترمیم کی حمایت کرنے والے اپنے چہرے پر کالک ملیں گے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، BLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی۔ فتنہ الخوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ عزم استحکام کے ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ سی پیک منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ بحرانی صورتحال میں پاکستان کی معیشت سنبھالی، آج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کو اب تک $30 ارب کا نقصان ہو چکا۔ عالمی درجہ حرارت کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں۔ 100 سے زائد ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں جکڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکی سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ نیو یارک میں وزارت اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ملکوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل فوج مسجد اقصی اور مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کے خلاف قبضے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دفاع کا حق لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں۔ کراچی کے جناح اسپتال میں کروڑوں کا غبن، FIA نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایڈمنسٹریٹو افسر کو نوٹس جاری۔ FIA حکام نے بتایا کشمیر روڈ پر گھر پر چھاپے کے دوران ملزم معصوم احمد سے پوچھ گچھ کی گئی، جس نے اسپتال کے لیے ممنوعہ اسمگل دوائیں اور لینس خریدنے کا انکشاف کیا۔ غیر قانونی طور پر دواؤں اور سرجیکل آئٹم کی خریداری میں 78 کروڑ، NICH میں 25 کروڑ کا غبن کیا گیا۔
برطانیہ کا معاشرے کے محروم طبقات کے لیے سندھ میں آواز پروگرام کا آغاز، صنفی مساوات، معذوروں، اقلیتی اور پسماندہ کمیونٹی کو بااختیار بنانے کا عزم۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کہتی ہیں پروگرام کا مقصد محروم طبقات کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن سکے۔ آواز پروگرام سے مستفید باہمت خواتین سے مل کر خوشی ہوئی۔ اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں 2008 سے آواز پروگرام جاری ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش، ہری پور میں خانپور ڈیم بھرنے کے قریب صرف چند فٹ گنجائش رہ گئی۔ لیول پورا ہونے پر پانی کے ہنگامی اخراج کے لیے سپل ویز کھول دیے جائیں گے۔ سمبڑیال اور ڈسکا میں بارش کے دوران بجلی گرنے کے واقعات میں 2 افراد جان سے گئے۔ گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں بھی موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ بونے، دیربالا اور کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ بارش کی وجہ سے چیمپئنز کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر منسوخ۔ لیگ مقابلوں میں 3 کامیابیوں کی بدولت مارکوز کو فائنل میں رسائی مل گئی۔ فیصل آباد میں دوسرے ایلیمنیٹر کا ٹاسک بھی نہ ہو سکا۔ لیگ مرحلے میں صرف ایک فتح کی وجہ سے لائنز ایونٹ سے باہر۔ فائنل میں اتوار کو پینتھرز اور مارکوز ٹکرائیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافت کے رنگ، ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری رنگینیوں کے ساتھ جاری۔ معاشرے میں عدم برداشت موضوع پر نوجوان طلباء و طالبات نے تھیٹر جلوس پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو نوجوانوں نے ساتھ سنبھالے اور اپنی آواز سے سما باندھ دیا۔